وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی قونصل جنرل کی ملاقات۔ محسن نقوی نے چینی قونصل جنرل کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سب آپ کی خیرت انگیز رفتار کے معترف ہیں، چینی قونصل جنرل کی گفتگو۔ لاہور میں پنجاب اسپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام سائیکل ریس کا انعقاد۔ وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر ریس کے دوران گر کر معمولی زخمی ہو گئے۔ کراچی میں گل پلازا کے تیسرے فلور سے ایک اور شخصی باقیات مل گئیں، ڈی این اے کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی گئی۔ ایک ہی خاندان کے 6 میں سے 4 افراد کی شناخت ہو گئی۔ ڈی این اے سے شناخت ممکن ہوئی۔ تمام افراد شادی کی شاپنگ کے لیے آئے تھے۔ کراچی میں غفلت و لاپرواہی کی دفعات کے تحت سانحہ گل پلازا کا مقدمہ درج۔ تحقیقاتی رپورٹ نہ آنے کے باعث کسی کو نامزد نہیں کیا گیا۔ متاثرہ تاجروں کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گورنر ہاؤس میں فائر سیفٹی سے متعلق مفت تربیتی پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ تمام ایسوسی ایشنز اور مارکیٹ تنظیموں کو رابطہ کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج سے شدید بارش اور برفباری کی پیش گوئی۔ منگل تک سلسلہ جاری رہے گا۔ پشاور، گوادر، خزدار، آواران اور کیچ میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ کوئٹہ، زیارت، چمن، ناران، کاغان، کالام اور چترال میں برفباری متوقع۔ بلوچستان میں برفباری سے زندگی جم کر رہ گئی۔ کوئٹہ میں برفباری سے شہر کی خوبصورتی نکھر گئی۔ پہاڑوں سمیت ہر شہر نے سفید چادر اوڑھ لی۔ خیبر پختونخوا بند ہونے والے بیشتر راستے کھول دیے گئے۔ تیرہ میں پھنسے افراد کو بھی ریسکیو کر لیا گیا۔ کراچی میں کڑاکے کی سردی سے شہریوں کے دانت بج اٹھے۔ یکبستہ ہواؤں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ 4 ڈگری سینٹی گریڈ سردی محسوس کی گئی۔ شدید سردی کے سبب سندھ بھر میں 31 جنوری تک اسکولز صبح 9 بجے ہی کھلیں گے۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے نظام زندگی درہم برہم۔ 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ 84,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ کابینہ نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا تھا۔ اس امید کے ساتھ پیس بورڈ میں شامل ہوئے کہ غزہ میں امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ امید ظاہر کی کہ فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ حکومت نے وادی تیرہ کو فوجی احکامات پر خالی کرانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے دعوے بے بنیاد، بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے لیے قرار دے دیے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس دوران شہریوں کی زندگی کے متاثر نہ ہونے کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔ خواجہ آصف نے بلدیاتی نظام کو 18ویں ترمیم کا اہم حصہ قرار دے دیا۔ بلدیاتی نظام مؤثر طریقے سے لاگو کرنے میں ناکام رہے، اسی بنیاد پر 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا۔ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ضروری ہے، ملک اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ وزیر دفاع کا تقریب سے خطاب۔ بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ سے باہر۔ آئی سی سی نے اسکاٹ لینڈ کو ٹورنامنٹ میں شامل کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ بھارت میں میچز کھیلنے سے متعلق بنگلہ دیش کے سیکیورٹی خدشات مسترد کر دیے گئے۔ سیکیورٹی اسیسمنٹ میں بنگلہ دیش کی ٹیم کو بھارت میں کوئی قابل تصدیق سیکیورٹی خطرہ ثابت نہیں ہوا۔ آئی سی سی کا اعلامیہ۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ حکومت کرے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے واضح کر دیا، بنگلہ دیش سے زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر پاکستان کے ساتھ معاملے میں بھارت کو فیور دیا گیا تو بنگلہ دیش کو بھی ملنا چاہیے۔ ایک ملک کو سہولت اور دوسرے کے لیے الگ معیار نہیں چلے گا۔ چیئرمین پی سی بی نے پلان A، B اور C تیار ہونے کا اعلان کر دیا۔ افواج پاکستان کا گوادر سے 1500 کلومیٹر دور کھلے سمندر میں کامیاب ریسکیو آپریشن۔ انڈونیشیا کے پرچم بردار جہاز سے بیمار سری لنکن عملے کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بیمار اہلکار کو PNS تبوک پر منتقل کر کے طبی امداد فراہم کی گئی۔
ڈسکا کے قریب تیز رفتار کار کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کے عملے نے لاہور میں خفیہ اطلاع پر کارروائی میں 44 بطخیں پکڑ لیں، 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں آئس فورس کے ہاتھوں ایک اور شہری کی ہلاکت پر ہنگامے پھوٹ پڑے، مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، سڑکیں میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگیں۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منیسوٹا کے میئر اور گورنر پر لوگوں کو بغاوت پر بھڑکانے کا الزام عائد کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی قونصل جنرل کی ملاقات، محسن نقوی نے چینی قونصل جنرل کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، سب آپ کی خیرت انگیز رفتار کے معترف ہیں، چینی قونصل جنرل کی گفتگو۔ لاہور میں پنجاب اسپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام سائیکل ریس کا انعقاد، وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکر ریس کے دوران گر کر معمولی زخمی ہو گئے۔ کراچی میں گل پلازا کے تیسرے فلور سے ایک اور شخصی باقیات مل گئیں، ڈی این اے کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی گئی۔ ایک ہی خاندان کے 6 میں سے 4 افراد کی شناخت ہو گئی، ڈی این اے سے شناخت ممکن ہوئی، تمام افراد شادی کی شاپنگ کے لیے آئے تھے۔ کراچی میں غفلت و لاپرواہی کی دفعات کے تحت سانحہ گل پلازا کا مقدمہ درج، تحقیقاتی رپورٹ نہ آنے کے باعث کسی کو نامزد نہیں کیا گیا، متاثرہ تاجروں کی رجسٹریشن شروع کر دی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گورنر ہاؤس میں فائر سیفٹی سے متعلق مفت تربیتی پروگرام شروع کرنے کا اعلان، تمام ایسوسی ایشنز اور مارکیٹ تنظیموں کو رابطہ کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج سے شدید بارش اور برفباری کی پیش گوئی، منگل تک سلسلہ جاری رہے گا۔ پشاور، گوادر، خزدار، آواران اور کیچ میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، کوئٹہ، زیارت، چمن، ناران، کاغان، کالام اور چترال میں برفباری متوقع۔ بلوچستان میں برفباری سے زندگی جم کر رہ گئی، کوئٹہ میں برفباری سے شہر کی خوبصورتی نکھر گئی، پہاڑوں سمیت ہر شہر نے سفید چادر اوڑھ لی۔ خیبر پختونخوا بند ہونے والے بیشتر راستے کھول دیے گئے، تیرہ میں پھنسے افراد کو بھی ریسکیو کر لیا گیا۔ کراچی میں کڑاکے کی سردی سے شہریوں کے دانت بج اٹھے، یکبستہ ہواؤں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، 4 ڈگری سینٹی گریڈ سردی محسوس کی گئی۔ شدید سردی کے سبب سندھ بھر میں 31 جنوری تک اسکولز صبح 9 بجے ہی کھلیں گے۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے نظام زندگی درہم برہم، 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں، 84,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ کابینہ نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا تھا، اس امید کے ساتھ پیس بورڈ میں شامل ہوئے کہ غزہ میں امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، امید ظاہر کی کہ فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ حکومت نے وادی تیرہ کو فوجی احکامات پر خالی کرانے کی خبروں کی تردید کر دی، وزارت اطلاعات و نشریات نے دعوے بے بنیاد، بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے لیے قرار دے دیے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق قانون نافذ کرنے والے ادارے معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، اس دوران شہریوں کی زندگی کے متاثر نہ ہونے کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔ خواجہ آصف نے بلدیاتی نظام کو 18ویں ترمیم کا اہم حصہ قرار دے دیا، بلدیاتی نظام مؤثر طریقے سے لاگو کرنے میں ناکام رہے، اسی بنیاد پر 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا۔ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ضروری ہے، ملک اس کے بغیر نہیں چل سکتا، وزیر دفاع کا تقریب سے خطاب۔ بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ سے باہر، ICC نے اسکاٹ لینڈ کو ٹورنامنٹ میں شامل کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ بھارت میں میچز کھیلنے سے متعلق بنگلہ دیش کے سیکیورٹی خدشات مسترد کر دیے گئے۔ سیکیورٹی اسیسمنٹ میں بنگلہ دیش کی ٹیم کو بھارت میں کوئی قابل تصدیق سیکیورٹی خطرہ ثابت نہیں ہوا، ICC کا اعلامیہ۔
پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں فیصلہ حکومت کرے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے واضح کر دیا، بنگلہ دیش سے زیادتی ہو رہی ہے، اگر پاکستان کے ساتھ معاملے میں بھارت کو فیور دیا گیا تو بنگلہ دیش کو بھی ملنا چاہیے۔ ایک ملک کو سہولت اور دوسرے کے لیے الگ معیار نہیں چلے گا۔ چیئرمین پی سی بی نے پلان اے، بی اور سی تیار ہونے کا اعلان کر دیا۔ افواج پاکستان کا گوادر سے 1500 کلومیٹر دور کھلے سمندر میں کامیاب ریسکیو آپریشن۔ انڈونیشیا کے پرچم بردار جہاز سے بیمار سری لنکن عملے کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بیمار اہلکار کو پی این ایس تبوک پر منتقل کر کے طبی امداد فراہم کی گئی۔ ڈسکا کے قریب تیز رفتار کار کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کے عملے نے لاہور میں خفیہ اطلاع پر کارروائی میں 44 بطخیں پکڑ لیں، 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں آئس فورس کے ہاتھوں ایک اور شہری کی ہلاکت پر ہنگامے پھوٹ پڑے، مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، سڑکیں میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگیں۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منیسوٹا کے میئر اور گورنر پر لوگوں کو بغاوت پر بھڑکانے کا الزام عائد کر دیا۔